آج ہم تاریخ میں 17 رمضان کے دن کی طرف لوٹ رہے ہیں، ایک ایسے واقعے کو سمجھنے کے لیے جس نے دنیا کا نقشہ ہی بدل دیا، یعنی جنگ بدر۔ یہاں مقصد صرف ایک تاریخی کہانی سننا نہیں ہے، بلکہ یہ کھوج لگانا ہے کہ یہ جنگ جو بظاہر چھوٹی سی لگتی ہے، اتنی غیر معمولی کیوں ہے۔ اچھا، تو ذرا صورتحال کو سمجھیں۔ بدر کے میدان میں 2 لشکر آمنے سامنے تھے۔ مسلمانوں کی تعداد تھی صرف 313 اور ان کے مقابلے میں کون تھا؟ قریش کی فوج، 1000 جنگجو جو ہر طرح سے لیس تھے۔ طاقت کا توازن تو بالکل صاف نظر آ رہا ہے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر یہ ہوا کیسے؟ صرف 313 لوگ جن کے پاس وسائل بھی پورے نہیں تھے، اپنے سے 3 گنا بڑی اور منظم فوج پر غالب کیسے آ گئے؟ اس کا جواب صرف ایمان کی طاقت میں نہیں، بلکہ اس کے پیچھے ایک شاندار حکمت عملی، ذہانت اور قیادت کی پوری کہانی ہے۔ اس تصادم کو سمجھنے کے لیے ہمیں ہجرت کے 2 سال بعد کے حالات کو دیکھنا ہوگا۔ مدینہ اور مکہ کے درمیان ایک سرد جنگ جیسی کیفیت تھی۔ مکہ کے قریش جو عرب کے سب سے طاقتور قبیلے تھے، مدینہ میں مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کو اپنے وجود کے لیے ایک خطرہ سمجھ رہے تھے۔ اور یہاں دونوں فریقوں کے بنیادی مقاصد کو سمجھنا واقعی دلچسپ ہے۔ دیکھیں، قریش کے لیے یہ اپنی بالادستی اور معیشت بچانے کی جنگ تھی جو شام کے تجارتی راستے پر چلتی تھی۔ دوسری طرف وہ مسلمان تھے جنہیں مکہ سے اپنا سب کچھ چھوڑ کر آنا پڑا تھا، اور ان کے لیے مدینہ میں اپنے بقا کا سوال تھا۔ اس کشیدہ ماحول میں 2 واقعات نے چنگاری کا کام کیا۔ پہلا تھا نخلا کا واقعہ، جہاں مسلمانوں کے ایک جاسوس دستے سے غلط فہمی میں ایک مقدس مہینے کے دوران قریش کے قافلے پر حملہ ہو گیا۔ قریش نے اسے پروپیگنڈے کے لیے خوب استعمال کیا۔ اور دوسرا اور سب سے فوری سبب ابو سفیان کا وہ بہت بڑا تجارتی قافلہ تھا جو قریش کی سال بھر کی کمائی تھی اور اسے مدینہ کے پاس سے گزرنا تھا۔ اور یہاں سے کہانی ایک فیصلہ کن موڑ لیتی ہے۔ مسلمانوں کا اصل ہدف تو تجارتی قافلہ تھا، لیکن حالات نے انہیں ایک بہت بڑے اور بہت مشکل انتخاب پر لا کھڑا کیا۔ قرآن کی سورہ انفال میں بھی اس کا ذکر ہے کہ 2 گروہوں میں سے ایک کا وعدہ کیا گیا تھا۔ ایک طرف تھا ابو سفیان کا مال سے لدا ہوا مگر کمزور قافلہ جس کے ساتھ صرف 40 محافظ تھے، اور دوسری طرف مکہ سے آتی ہوئی 1000 جنگجوؤں کی فوج جو اسی قافلے کو بچانے نکلی تھی۔ ابو سفیان اپنی ذہانت سے قافلہ بچا کر نکل گیا، لیکن ابو جہل کی قیادت میں قریش کی فوج تکبر اور غرور میں جنگ کرنے کے لیے آگے بڑھتی رہی۔ اب مسلمانوں کے پاس صرف 2 ہی راستے تھے، یا تو اس بڑی فوج سے ٹکرائیں یا پیچھے ہٹ جائیں۔ اور یہ چیز قیادت کے فلسفے میں زمین آسمان کے فرق کو واضح کرتی ہے۔ ایک طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے کھل کر مشورہ کیا، دوسری طرف ابو جہل نے سب کے مشوروں کو رد کر کے صرف اپنے تکبر کی بنیاد پر فیصلہ کیا اور فوج کو جنگ میں جھونک دیا۔ اسی مشاورت کے دوران وہ تاریخی لمحہ آیا جب انصار کے سردار حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوئے اور انہوں نے غیر مشروط حمایت کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ انصار صرف مدینہ کے دفاع کے لیے نہیں بلکہ میدان جنگ میں کہیں بھی لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ بس اس ایک اعلان نے پوری مسلم فوج کو ایک جان کر دیا۔ اچھا، آئیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ معاملہ کیسے آگے بڑھا۔ جنگ صرف میدان میں نہیں لڑی جا رہی تھی، اس سے پہلے ایک اور جنگ لڑی جا رہی تھی، ذہانت اور معلومات کی شطرنج کی بازی۔ ابو سفیان جو صرف ایک تاجر نہیں بلکہ ایک بہت شاطر حکمت عملی کا ماہر بھی تھا، اس نے راستے میں ایک کنویں سے اونٹ کی مینگنیاں اٹھائیں۔ جب اس نے ایک مینگنی کو توڑا تو اندر سے کھجور کی گٹھلی نکلی۔ وہ فوراً سمجھ گیا کہ یہ مدینہ کے اونٹوں کی خوراک ہے، مطلب یہاں جاسوس موجود ہیں، اور اسی ایک چھوٹی سی معلومات کی بنیاد پر اس نے پورے قافلے کا راستہ ہی بدل دیا۔ اس کے بالکل برعکس جب مسلمانوں نے قریش کے 2 پانی لانے والے غلاموں کو پکڑا تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشدد سے تفتیش کرنے سے روک دیا۔ آپ نے سیدھا سیدھا یہ نہیں پوچھا کہ تم کتنے لوگ ہو، بلکہ ایک ذہانت بھرا سوال پوچھا، تم لوگ روزانے کھانے کے لیے کتنے اونٹ ذبح کرتے ہو؟ ان کا جواب تھا کبھی 9 کبھی 10۔ اس سے فوراً اندازہ ہو گیا کہ فوج 900 سے 1000 کے درمیان ہے۔ تو اس بہترین انٹیلیجنس نے مسلمانوں کو نہ صرف دشمن کی تعداد سے آگاہ کیا بلکہ انہیں میدان جنگ کا انتخاب کرنے اور جنگ کی شرائط طے کرنے کا موقع بھی دیا، وہ بھی تلوار اٹھانے سے بہت پہلے۔ فوجی حکمت عملی کے ماہر حضرت خباب بن منذر کے مشورے پر پہلی چال چلی گئی۔ مسلمانوں نے آگے بڑھ کر اس کنویں پر قبضہ کر لیا جو دشمن کے قریب ترین تھا،
اور باقی تمام کنوؤں کو ریت سے بھر دیا۔ صحرا کی جنگ میں یہ دشمن کی لائف لائن کاٹنے کے برابر تھا۔ دوسرا فائدہ یہ تھا کہ مسلمانوں نے اونچائی پر پوزیشن لی جہاں زمین سخت تھی۔ پھر جنگ سے ایک رات پہلے بارش ہوئی جس نے مسلمانوں کی پوزیشن کو اور مضبوط کر دیا، جبکہ قریش کی نشیبی ریتلی زمین دلدل بن گئی جس سے ان کا چلنا پھرنا ہی مشکل ہو گیا۔ اور تیسرا شاندار تصویراتی فائدہ پوزیشننگ کا تھا۔ جب صبح جنگ شروع ہوئی تو سورج مشرق سے نکل رہا تھا جو قریش کی فوج کے بالکل چہروں پر پڑ رہا تھا۔ ان کی آنکھیں چندھیا رہی تھیں، جبکہ مسلمانوں کی پیٹھ سورج کی طرف تھی اور انہیں سب کچھ صاف نظر آ رہا تھا۔ نتیجہ ایک ایسی فیصلہ کن فتح تھی جس نے سب کچھ بدل دیا۔ مسلمانوں میں سے صرف 14 صحابہ شہید ہوئے، جبکہ قریش کے بڑے بڑے سرداروں سمیت 70 افراد مارے گئے اور 70 ہی قیدی بنا لیے گئے۔ اس ایک فتح نے قریش کی فوجی طاقت کی کمر ہی توڑ دی۔ تو آئیے اب اس تاریخی واقعے سے حاصل ہونے والے کلیدی اسباق اور اس کے گہرے اثرات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جنگ بدر کے 3 بہت بڑے اور لازوال سبق ہیں۔ پہلا، یہ تاریخ کا ایک ایسا موڑ تھا جس نے اسلام کو ایک بڑی سیاسی اور فوجی قوت کے طور پر دنیا کے نقشے پر قائم کیا۔ دوسرا، یہ قیادت کا ایک بہترین نمونہ ہے، یعنی مشاورت، جرأت مندانہ فیصلے اور اپنے مقصد پر کامل یقین۔ اور تیسرا، یہ کہ تعداد اور وسائل ہمیشہ فیصلہ کن نہیں ہوتے۔ ایک مضبوط نظریہ اور اتحاد ایک چھوٹی جماعت کو بھی بہت بڑی طاقت پر فتح دلا سکتا ہے۔ اور آخر میں ایک سوال پر غور کرتے ہیں۔ جب قریش کے غلاموں کو پکڑا گیا تو تشدد سے وہ جواب حاصل کرنے کی کوشش کی گئی جو وہ سننا چاہتے تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشدد کو روکا اور ذہانت سے بالواسطہ سوال پوچھ کر سچائی تک پہنچے۔ آج کی دنیا میں معلومات حاصل کرنے کے یہ 2 مختلف طریقے، یعنی اپنی مرضی کا بیانیہ مسلط کرنا بمقابلہ سچائی کی تلاش، طویل مدتی کامیابی کے بارے میں کیا بتاتے ہیں؟